بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے حوالے سے ایک بہت زبردست ہے، اور اس میں آپ اور دنیا اور آخرت کا جب کوئی فیصلہ کرنا پڑے بآسانی کر سکیں گے، اور آپ نے اس کو پوری ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، بڑا ایکٹیو شخص تھا، مالی حساب سے بھی اور ذہانت کی بھی اس پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں بہت تھی، ذہین شخص تھا اور ایکٹیو شخص تھا۔ تو اس شخص کے جب دنیا کے اندر معاملات چلتے چلتے اسے آخر ہر چیز کا انجام موت ہے، تو اس کو بیماری نے آ لیا اور ہر طرف سے اس کا جو ہے جسم لاغر ہو چکا۔ اب جو سنجیدہ شخص تھا اسے سمجھ آ چکی کہ بھائی میری اب موت قریب ہے، تو اب وہ دو چیزوں سے پریشان ہو گیا۔ ایک تو اس کی مال و دولت تھی، اور دوسری جو تھی کہ اس کی اولاد تھی، اس کے بیٹے تھے۔ تو اب بیٹے اس کے اس عیاش قسم کے بیٹے تھے، مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی، تو اسی وجہ سے وہ اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ وصیت نامہ لکھنے کا سوچا، اور اس نے اس وصیت نامے کو دو پہلوؤں پر مشتمل کر دیا۔ نمبر 1 اور 2 گروپ بنائے، اور ایک کو ایک لفافے میں ڈالا اور دوسرے کو دوسرے لفافے میں ڈالا۔ تو پہلے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بڑا سمجھایا، لیکن اس کے بیٹوں کو سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ عیاش قسم کے تھے، مال و دولت کافی تھا۔ تو اب اس بات سے اس کو پریشانی کا بڑے سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ مال و دولت زیادہ تھی تو بیٹے اس بات کو نہ سمجھ سکے، کیونکہ انہوں نے بڑی عیاش زندگی گزار دی تھی۔ تو اب جو ہے اس نے جو وصیت نامہ لکھا اور دونوں لفافوں میں ڈال کر بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ تو کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹروں کا آنا جانا ہوا، لیکن وہ اپنی بیماری جو ہے اتنی ہو چکی تھی کہ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور موت جب اس کی واقع ہو گئی تو اب جو ہے اس کے بعد بیٹوں نے وہ وصیت نامہ اپنے پاس تھا، اور جب جنازہ اس کا لے کر گئے، اور جنازے گاہ میں جب تمام ہجوم تھی، بڑی ہجوم اس وجہ سے تھی کہ ایک تو بندہ جو ہے بڑا ایکٹیو تھا اور دوسرا مالدار بھی تھا، تو اس اثناء میں اس کی ہجوم جو ہے جنازے میں کافی لوگ تھے۔ اب بڑے بیٹے نے وہ لفافہ جب جنازے کی صفیں تیار ہوئی تو عالم صاحب کے پاس دے دیا۔ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے سے پہلے جو الف حصہ تھا، پہلا حصہ، تو اسے کھولا اور بلند آواز لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی میرا جنازہ جو نہیں پڑے گا اس کو میری مال و دولت دی جائے گی۔ تو اب چونکہ مال و دولت اتنی زیادہ تھی تو لوگوں نے میں سے اس صف میں سے پہلی جو صف تھی، ایک شخص نکلا اور جا کے سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ایک نکلا تو اب جب اس نے بنیاد رکھ دی تو پیچھے سب آہستہ آہستہ جاتے ہوئے جنازے کی صفیں ساری خالی ہو گئی۔ اب آگے ایک امام صاحب رہ گیا اور ایک جنازہ رہ گیا۔ تو اب اس کو پریشانی کا بڑا سامنا ہوا کہ بھائی مولوی صاحب اب فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ پروف اس کے ہاتھ میں تھا، وصیت نامہ جو اس نے پڑھ کر سنایا تھا۔ تو اب مولوی صاحب نے بھی بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں وہاں سے 3 فقیر کا گزر ہوا، تو مولوی صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اور وصیت نامہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بات یہ ہے کہ دنیا کو جو ہے آخرت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ تمام لوگوں کو کہا کہ بھائی جنازہ ہم پڑھیں گے، ہم نے جو ہے آخرت کا سودا کرنا ہے، دنیا کا نہیں کرنا، مال و دولت کا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی اتنی مال و دولت ہے لیکن انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کا یقین کامل تھا، تو پختہ ایمان والے تھے۔ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔
جب ہی جنازہ پڑھایا تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، میت کی جو سلسلہ تھا تو اس تدفین کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ اب جو ہے اس کے بڑے بیٹے نے اس کا جو گروپ بی تھا، وصیت نامے کا جو دوسرا لفافہ تھا، وہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا جی یہ تو ہو گیا، اب اس کو بھی پڑھ کر سنائیے۔ تو مولوی صاحب نے جو ہی لفافہ کھولا اور وصیت نامہ بلند بآواز پڑھنا شروع کر دیا تو اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ بھائی میں اپنے پہلے وصیت نامے کو منسوخ کرتا ہوں، اور جو میرا دوسرا وصیت نامہ ہے اس پر اب جو ہے ایکٹو عمل ہوگا۔ تو اب اس میں یہ لکھا تھا کہ جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے ان کو میری دولت تقسیم کر دی جائے۔ تو اب سب لوگ حیران ہوئے کہ بھائی اب دولت، جو پہلے والے خوش تھے کہ بھائی یہ ساری دولت ہمارے تقسیم ہوگی، تو جب دوسرا ایسا پڑا تو دولت کے حقدار پھر کون ٹھہرے؟ وہ 3 فقیر اور ایک مولوی صاحب۔ اب چونکہ مال و دولت زیادہ تھی تو بیٹوں کو بڑی اس بات پہ دکھ ہوا، لیکن اب جو ہے وصیت نامے کے مطابق عمل کرنا تھا، تو انہوں نے آپس میں یہ 4 بندوں میں اس کی مال و دولت تقسیم کر دی گئی اور اس کے بیٹے بھی اس سے محروم رہ گئے۔ تو اور باقی جو لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو نہ دی تو ان لوگوں کو حصہ بھی کچھ نہ آیا۔ تو اسی تدفین کے حوالے سے جب بات کمپلیٹ ہوئی تو اس پر ناظرین اب جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے جو حقیقت میں مال و دولت کے حقدار جو اس کے بیٹے تھے وہ بھی وہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ تو اسی لیے ہمیں مسلم ہونے کے ناطے آپ سب کو چاہیے کہ بھائی یہ عقائد شریعت کی کتابوں میں بھی جو بات لکھی ہوتی ہے ان میں بارہا ہزار بار اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ دنیا کو جو ہے آخرت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ جو دنیا ہے یہ دنیا، مسلمان جب آخرت کی بات کرے گا، آخرت کو آگے رکھ کے دنیا کو اس کے پیچھے رکھ کر کام کرے گا تو اس کا دونوں جہانوں کا معاملہ چل جائے گا۔ اگر جب مسلمان صرف دنیا کو آگے رکھے گا اور آخرت کو اس کے پیچھے رکھے گا تو پھر ایک حال انہیں نہ دنیا ہوگی اور نہ آخرت ہوگی۔ اب چونکہ اس کے مالدار بیٹے تھے تو انہیں نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ملی، تو لہٰذا ناظرین ہم سب کو چاہیے اور ہم سب اس پر مل جل کر ہم جو ہے ایسی ویڈیو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخری معاملات آسان ہو۔ تو ہمارے چینل کو ناظرین سبسکرائب کیجئے گا، سبسکرائب کیے، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اچھے الفاظ سے نوازیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو اس سے بھی بیسٹ ہوگی، تو لہٰذا تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔